الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ یہ سورہ بقرہ کی 253 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ پیغمبر جو ہم نے مخلوق کی اصلاح کے لیے بھیجے ہیں ان کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہے جن سے اللہ نے کلام فرمایا اور ان میں بعض کو اس نے بدرجہ بلندی عطا کی، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی اور روح القدس سے ان کی مدد فرمائی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے لوگ اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے خود اختلاف کیا۔ چنانچہ ان میں سے کچھ وہ تھے جو ایمان لائے اور کچھ وہ جنہوں نے کفر اپنایا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تیسرا سپارہ یہاں شروع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے بلندی کو اس آیت میں اشارہ فرمایا گیا۔ پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ آج تک جتنے نبی آئے ہیں، جتنے رسول آئے ہیں، ہر نبی اور ہر رسول کا انکار کرنے والے لوگ اس امت میں موجود رہا کرتے تھے۔ کوئی بھی نبی یا رسول ایسا نہیں آیا کہ پوری امت نے
اس رسول یا نبی کے اوپر ایمان لا کر اتفاق کیا ہو، بلکہ ہر زمانے کے نبی اور رسول کے کچھ پیروکار تھے، ماننے والے تھے، اور کچھ انکار کرنے والے۔ تو آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر یہ کفار مکہ، اگر یہ آپ کے دشمن آپ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، باوجود یہ کہ کھلی ہوئی نشانیاں اور معجزات دیکھ چکے، اس وجہ سے آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز فرمائی کہ بعض نبی کو، بعض رسول کو ایک دوسرے پر کچھ فضیلتیں ہیں۔ اللہ نے نبیوں کے درمیان میں کچھ درجات رکھے ہیں۔ کچھ نبی تو ایسے گزرے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، بات کی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پر اللہ رب العزت نے کلام کیا۔ اور بعض نبیوں کے درجے کو اللہ نے اور بلند کیا، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ اس میں ایک لطیف اشارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ ان سب میں آپ کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی ہوئی نشانیاں دی، کھلے ہوئے معجزات دیے، وہ بھی جلیل القدر نبی گزرے ہیں، اور ان کی مدد فرمائی روح القدس کے ذریعے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام، کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، ان کی مدد کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مقرر فرمایا تھا چند مواقع پر، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت پیدا ہو رہے ہیں تو اس وقت شیطان کے شر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو بچایا، کہ شیطان کو قریب آنے نہیں دیا، ورنہ کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے قریب شیطان بھی آتا ہے، اور اس شیطان کے انگلی کرنے کی وجہ سے وہ بچہ روتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ جب بھی بچہ پیدا ہو تو اس وقت اس کے سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان میں اقامت کہی جائے، تاکہ شیطانی اثر سے وہ بچہ محفوظ رہے اور پیدا ہوتے ہی وہ اللہ کا نام اپنے کانوں میں سنے۔ دوسرا موقع تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دم سے، آپ کی پھونک سے حضرت مریم کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے، کیونکہ حضرت مریم نے شادی نہیں کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، لیکن جو آپ کے پیٹ میں حمل ٹھہرا تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پھونک سے ٹھہرا تھا۔ دوسرا ایک موقع ایسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے یہودی لوگ پڑ گئے تھے، آپ کے قتل کے در پر تھے، تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ کے ساتھ مقرر فرما دیا کہ آپ حضرت عیسیٰ کی مدد کریں، ان کی حفاظت کریں، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر آسمان پر اٹھا لیا، اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو یہاں وہ فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ کہ ہم نے روح القدس کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ اللہ رب العزت نے جو دنیا بنائی ہے وہ دنیا دار الامتحان ہے، امتحان کی جگہ۔ دنیا میں ہر ایک کا امتحان ہونا ہے، اور اس کا رزلٹ، اس کی سزا اور جزا مرنے کے بعد ہوگی۔ تو امتحان کے اندر اللہ رب العزت نے دنیا میں لوگوں کو بھیج کر کچھ اختیارات دیے کہ اب تم دنیا میں جا کر عمل کرو۔ اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ پھر انہوں نے یعنی امتوں نے کھلے معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی آپس میں مذہبی طور پر اختلاف کیا، اور بعض ان میں ایمان لائے اور بعضوں نے کفر اختیار کیا، اور اسی اختلاف کی وجہ سے آپس میں جنگ و جدال شروع ہوئی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کی بہت ساری حکمتیں تو ایسی ہے جو بندوں کو سمجھ میں نہیں آتی، چونکہ بندے کی نگاہ، بندے کی عقل، اس کی ایک حد ہے، ایک باؤنڈری ہے۔ اس کے آگے جا کر بندے کی عقل، بندے کی نگاہ، بندے کا سوچنا وہاں ختم ہو جاتا ہے، اور جہاں بندے کا سوچنا یا بندے کی عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے شریعت شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن اللہ نے جس طرح چاہا اس طرح کر کے دکھلایا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، جس دن نہ کوئی سودا ہوگا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ کوئی سفارش ہو سکے گی، اور ظالم وہ لوگ ہیں جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت یہاں اس آیت میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، اور اس ترغیب دینے کا طریقہ اللہ نے یہاں اس طرح ذکر فرمایا کہ تم اپنے مال کو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے یعنی قیامت سے پہلے پہلے خرچ کر لو، کہ جس قیامت میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی لین دین ہوگا، نہ کوئی دھندا تجارت ہوگی، نہ کوئی دوستی کسی کو کام آئے گی، نہ کسی کی سفارش وہاں چلے گی۔ اللہ رب العزت نے اس کے پہلی والی آیات میں بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ ایک چیز ہے اللہ کے راستے میں جان کا خرچ کرنا،
اور ایک چیز ہے اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا۔ اللہ نے پہلے جان خرچ کرنے کی طرف اشارہ فرمایا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یعنی جان لگاؤ۔ پھر فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ پھر جان لگانے کی طرف بنی اسرائیل کے واقعے کو ذکر فرمایا کہ طالوت اور جالوت کا قصہ بیان کیا کہ وہاں کس طرح جان لگانی ہے، کس طرح اللہ نے امتحانات لیے، اس کا ذکر اس سے پہلی والی آیت میں گزرا۔ اب اللہ نے دوبارہ جان کے بعد مال کو خرچ کرنے کی ترغیب دی، اور طریقہ یہ اختیار کیا کہ انفقوا مما رزقناکم، تم جو مال خرچ کرو وہ بھی اس مال میں سے جو کہ ہم نے تم کو دیا ہے۔ یعنی مال کے کمانے میں، مال کا تمہارے پاس آ جانا، یہ تمہارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ وہ مال بھی ہم نے تم کو دیا ہے، اور پھر ہم اب یہ حکم کر رہے ہیں کہ جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اسی میں سے تم ہمارے راستے میں خرچ کرو۔ انفقوا مما رزقناکم، لیکن یہ خرچ کرنے کا ٹائم، یہ خرچ کرنے کا وقت اس وقت تک ہے جب کہ تمہاری موت نہ آ جاوے۔ موت کا آ جانا یہ مال کے خرچ کرنے کے اندر حدود ہے کہ اب وہ وقت ختم ہو گیا، وہ ٹائم پورا ہو گیا کہ تم اپنے مال میں سے خرچ کر سکو۔ اپنے مال میں سے خرچ کرنا، اس کے مواقع حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی فرمایا کہ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کا خرچ کیا ہوا مال، اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ، اس کا اجر و ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے، اس کے بھی طریقے بیان کیے۔ حدیث پاک میں ذکر کیا گیا، اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، تو اس کے اعمال نامے بند ہو جاتے ہیں، اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ عمل کرنے کا وقت موت سے پہلے پہلے ہے، خرچ کرنے کا وقت موت سے پہلے پہلے ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال نامے بند ہو جاتے ہیں، الا بثلاث، مگر تین چیزیں، کہ اگر یہ تین کام یا تین میں سے کوئی ایک کام یا دو کام اگر کسی انسان نے کر لیے ہو تو اس کی وجہ سے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب، اس کا نامہ اعمال جاری رہتا ہے۔ پہلی چیز فرمائی صدقۃ جاریۃ، پہلی چیز صدقہ جاریہ، یعنی کوئی ایسا کام کر گیا کہ مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے نفع حاصل کر رہے ہیں، جیسا کہیں پانی کا انتظام کر گیا، کنویں کھدوا دیے،
یا مسافر خانے بنائے، سرائے بنائے، کہ اب مرنے کے بعد بھی لوگ اس کے بنائی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مسجد بنا دی، مدرسے بنا دیے۔ دوسری چیز فرمائی او علم ينتفع به، یا کسی کو کوئی علم کی بات سکھلا گیا، کوئی دین کی بات سکھا دی، اس کو جا کر دین کی بات پہنچائی، سمجھایا دین کی بات۔ اب اس دین کی بات کو، اس علم کو اس نے دوسروں کو بتلایا، دوسرے نے تیسرے کو بتلایا، اس پر لوگوں نے عمل کیا۔ اب جتنے لوگ اس کے کہنے کی وجہ سے اور اس کے بعد اس کے کہنے کی وجہ سے جتنے لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں، تو مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ اس کو پہنچتا رہے گا۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد چھوڑ گیا جو اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہی ہے۔ اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑ گیا کہ اس کے مرنے کے بعد وہ اولاد اس کے لیے دعا کر رہی ہے۔ دعا کا کرنا اور ایصال ثواب کا کرنا، چونکہ کچھ ساتھیوں نے کہا ہے کہ بھئی ختم کا کچھ پروگرام ہو، اس لیے ایک دو بات کہہ دے اس کے بارے میں۔ کبھی اگر کسی کو بری لگے تو اس کے لیے ابھی سے معافی چاہتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے ایصال ثواب۔ ایصال ثواب کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو ثواب پہنچانا۔ ثواب کب پہنچائے گا آدمی؟ ثواب اس وقت پہنچائے گا جب کہ خود اس کو ثواب ملے گا۔ جس کے پاس ثواب ہی نہ ہو وہ دوسرے کو ثواب کیسے پہنچائے گا؟ جیسے مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور آدمی کو وہی چیز ملتی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ آدمی کو وہی چیز حاصل ہوتی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ جس وقت ایصال ثواب کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، اس وقت اللہ معاف فرماوے، اللہ معاف فرماوے، لوگوں کی نیت اور ارادے کیا ہوتے ہیں اس کو دیکھا جاوے۔ اکثر لوگ جس نیت سے آتے ہیں وہ نیت یہ ہوتی ہے کہ اگر نہ جائیں گے تو برا لگے گا۔ کوئی ثواب پہنچانے نہیں آتا ہے۔ اللہ مجھے معاف کرے، سب کی نیت میں نہیں جانتا ہوں، اپنی نیت خود اپنے دیکھیں۔ میں اپنے گریبان میں دیکھوں کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، میرا کیا ارادہ ہے، میری کیا نیت ہے۔ ایصال ثواب تو پوری زندگی کرنا ہے۔ دعائے مغفرت مرحوم کے لیے پوری زندگی ہونی چاہیے، لیکن اگر جمع ہو کر ان کے لیے ایصال ثواب کیا جاوے تو اس وقت ان کو ثواب پہنچتا ہے جبکہ خود پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اور پڑھنے والا اگر اس نیت سے آیا ہوا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا تو برا لگے گا، تو اس نیت سے آیا ہے تو اس کو ثواب ہی نہیں ملا۔ وہ تو اس نیت سے آیا ہے کہ نہیں جاؤں گا تو کیا ہوگا، بہت کام تھا، بہت بیزی تھا، لیکن اب ختم رکھ دیا ہے، نہیں جاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو نا آیا بھی نہیں، ختم میں نہیں آیا، میں نے ختم رکھیلا آیا نہیں۔ اگر اس نیت سے آئے ہیں تو آنے کا مقصد تو یہ ہے کہ برا نہ لگے، یہ مقصد نہیں ہے کہ مرحوم کو ثواب پہنچا، لیکن جانا پڑے گا۔ اگر یہ نیت ہے تو اپنی نیت کو تبدیل کرے، بدلے،
کہ اس وجہ سے ہم آئے ہیں یا اس وجہ سے پڑھیں گے کہ ان کو ثواب پہنچے۔ تو ہر عمل میں نیت جو ہے وہ بہت ضروری اور بہت اہم چیز ہے۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے۔ بہت سی چیزیں حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے دے کر سمجھائے کہ ایسے مواقع بھی ہے کہ عمل نہیں کیا، صرف نیت ہے تو ثواب مل رہا ہے، عمل نہیں پایا گیا، نیت ہے ثواب مل رہا ہے۔ بہت مثالیں ہیں، وہ مثالیں نہیں دیتا۔ تو ہم ہر عمل میں اپنی نیتوں کو ٹٹولے، اپنی نیت کو درست کریں۔ ایک مرتبہ تراویح کے اندر ایک صحابہ نے کہا کہ امام صاحب تم بہت دھیرے پڑھتے نا تو میرے پاؤں بہت دکھتے ہو جاتے، تم فاسٹ پڑھو۔ میں نے کہا بھائی بہت دکھتے ہو جاتے ہو، بیٹھ کے پڑھ لے۔ تو اس نے کہا کہ امام صاحب سب بڈھے لوگ کھڑے لینے میں جوان بیٹھ جاؤں تو سب کہیں گے کہ بڈھا سب کھڑے لینے یہ جوان بیٹھے لائے۔ تو میں نے کہا تو اس لیے کھڑا ہوا ہے کہ سب کہیں گے، تو تیرا ثواب کہاں چلا گیا؟ سب کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ عام طور سے ہماری زندگی، یہ تو ایک مثال دی ہے ایصال ثواب والی، پوری زندگی اپنے دیکھے کہ جتنے بھی نیک کام کرتے ہیں ان میں ہماری حالت کیا ہے، ہماری نیت کیا ہوتی ہے۔ کسی کو کوئی بھلائی کرنے ہم جاتے ہیں، کسی کی کچھ مدد کرتے ہیں، اس وقت بھی دیکھیں کہ ہماری نیت کیا ہوتی ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی کی مدد کرتا ہے، اب جب اس کو کہو کہ تیرے رشتہ دار ہے، تو مدد کر رہا ہے، بہت اچھی چیز، اللہ تیرے کو بھلا دے، اللہ تیرے کو اس کا بدلہ دے، لیکن امام صاحب جاندوں نے نہیں کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ ایک دن سگے والا ہو کے کچھ نہیں کرتا ہے۔ تو یہ تو اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ سگے والا ہو کر کچھ نہیں کرتا ہے۔ ہر جگہ اپنی نیت کو جو ہے، نیت کی وجہ سے عمل کرنے کے باوجود بھی ثواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ تو ہر چیز میں اپنی نیت کو دیکھیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا کہ تم اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن میں نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کسی کی سفارش چلے گی، نہ کوئی اور چیز کام آئے گی۔ والکافرون هم الظالمون، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہی لوگ ظالم ہے۔ آگے آیت الکرسی ہے جس کے خوب فضائل ہے، جس کو انشاءاللہ پھر ہم آئندہ ہفتے سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ اپنی رضا والے اعمال نصیب فرما، اپنی ناراضگی والے اعمال سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ یا اللہ ان کاموں سے حفاظت فرما جس سے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ یا اللہ تیرا غضب اترتا ہے، ہماری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنی نیتوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر عمل کو
تیرے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر عمل میں اخلاص للہیت عطا فرما، ہر عمل کو قبول فرما، اپنے فضل سے قبول فرما یا اللہ، اپنے فضل سے قبول فرما۔ زندگی کے ہر شعبے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، آپ کے طریقوں سے محبت عطا فرما، غیروں کے طریقوں سے نفرت عطا فرما، غیروں کے طریقوں کو زندگی سے نکالنے کی توفیق عطا فرما، سنت والی زندگی نصیب فرما، بدعات سے رسومات سے حفاظت فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما یا اللہ، اپنے فضل کا معاملہ فرما یا اللہ، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، حاجت مندوں کی حاجت پوری فرما یا اللہ، جو جس لائن سے پریشان ہے ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما یا اللہ، جن بھائی کا انتقال ہو گیا یا اللہ، ان کی پوری مغفرت فرما یا اللہ، پوری مغفرت فرما یا اللہ، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما، کروٹ چین سکون امن اطمینان نصیب فرما یا اللہ، کروٹ چین سکون امن اطمینان نصیب فرما یا اللہ، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے یا اللہ، جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا بننے سے حفاظت فرما یا اللہ، ان کے نیک کاموں کو قبول فرما یا اللہ، ان کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، ان کی پوری مغفرت فرما یا اللہ، پوری مغفرت فرما یا اللہ، تمام حاضرین مجلس کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما یا اللہ، تمام کو قبول فرما، اپنے فضل سے قبول فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحان ربک رب العزة عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔